ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت کسان یونین لیڈرز کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں 26 ریاستوں کے کسان یونین لیڈرز نے شرکت کی۔ پرگتی بھون میں منعقد اس اجلاس میں ملک میں زرعی شعبے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ حکومت تلنگانہ کی جانب سے آبپاشی، زراعت اور پاور سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی جے پی لیڈر ملون راجہ سنگھ کے وکلاء ان پر لگائے گئے پی ڈی ایکٹ کو رد کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملون راجہ سنگھ پر، جو کہ ہسٹری شیٹر بھی ہے، پولیس نے پی ڈی ایکٹ لگایا ہے اور وہ چرلاپلی سینٹرل جیل میں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ راجہ سنگھ کے وکلاء سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں تاکہ پی ڈی ایکٹ کو منسوخ کروایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق راجہ سنگھ کے اہل خانہ اور وکلاء نے آج چرلاپلی جیل پہنچ کر اس سے ملاقات کی ہے۔ واضح ہے کہ پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل بھیجنے والے افراد کو کم از کم 3 ماہ یا 1 سال تک جیل میں رکھا جاتا ہے۔ پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری کمیٹی بھی 1 ماہ کے اندر ملون راجہ سنگھ سے پوچھ تاچھ کرے گی اور ایڈوائزری کمیٹی کا فیصلہ اہم ثابت ہوگا۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کی پد یاترا کا تیسرا مرحلہ ضلع ہنمکنڈا میں ختم ہوا ہے۔ پرجا سنگرما یاترا کے حصے کے طور پر بی جے پی کارکنان نے بنڈی سنجے کا پرجوش استقبال کیا۔ بی جے پی ریاستی امور انچارج سنیل بنسل نے بنڈی سنجے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ اس دوران 30 این آر آئی گریجویٹ طلباء بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ بنڈی سنجے نے ریلی کا آغاز آج صبح مامونور سے کیا تھا اور یہ ایم جی ایم جنکشن پر اختتام کو پہنچی۔ پرجا سنگرما یاترا کے تیسرے مرحلے کے اختتام کے موقع پر ایک جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی قومی صدر جے پی نڈا اس جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جلسہ عام میں شرکت کے لیے وہ شمشاباد ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ٹالی ووڈ اداکار نتن بھی شمشاباد کے نوویٹل ہوٹل میں آج شام جے پی نڈا سے ملاقات کریں گے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا اور ٹالی ووڈ اداکار نتن کی ملاقات نے سیاسی گوشوں میں ہلچل مچائی ہے اور یہ ملاقات موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سالگرہ کے موقع پر پریس اکیڈمی چیئرمین الم نارائنا، ایم ایل اے کرانتی کرن اور ہاؤسنگ سوسائٹی سی ای او ومشی، ٹی یو ڈبلیو جے سیکرٹری ماروتی ساگر نے ان کی خیمگاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سبھی نے صحافیوں کے مکانات کے مسائل حل کرنے پر این وی رمنا کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر دہلی ٹی یو ڈبلیو جے کے کرشنا، وجے بھاسکر، وینکٹیش، ارون، راجو و دیگر بھی موجود تھے۔ ملگو ایم ایل اے سیتا اکا نے وقار آباد ضلع کے پرگی کے گروکل ہاسٹلز کا دورہ کیا اور طلباء کے مسائل دریافت کیے۔ واضح ہے کہ چند دن پہلے طلباء کو دیے گئے ناشتے میں مینڈک پایا گیا تھا اور یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ سیتا اکا نے اس لاپرواہی کی مذمت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مقامی ایم ایل اے مہیش ریڈی نے اس واقعے پر کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے اور نہ ہی طلباء کے مسائل پر توجہ دے رہے ہیں۔ سیتا اکا نے مقامی ایم ایل اے پر تنقید کی اور کہا کہ شادی مبارک کلیانہ لکشمی چیکس کی تقسیم پر توجہ دی جا رہی ہے، تاہم گروکل میں پڑھنے والے طلباء پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ سیتا اکا نے بتایا کہ گروکل ہاسٹل میں طلباء کو سمیت غذا فراہم کرنے کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ طلباء خستہ حال عمارت، غیر صحت مند ماحول و دیگر مسائل کا سامنا کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم نے میٹرو کنونشن آرام گھر میں منعقد انڈین حج اور عمرہ ایکسپو 2022 کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ایکسپو کے انعقاد پر سبھی کو مبارکباد پیش کی اور عوام کی خدمات کرنے والوں کی ستائش کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا تیقن دیا۔ حج کمیٹی صدر نشین نے شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے سبھی سے دعا کرنے اور پرامن رہنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اس ایکسپو میں سیلز ڈائریکٹر محمود سعید باوزیر، عماد مکہ ہوٹل اینڈ ٹاور، خالد الحرام ٹریول اینڈ ٹورزم، حماد معیوف کے علاوہ دیگر نے بھی حصہ لیا۔ حج کا پروگرام ہو یا عمرے کا پروگرام ہو، یہ ہمارے ٹریولز کے جتنے بھی جو لیڈنگ اور چھوٹے موٹے بھی ٹریولز والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں
क्योंकि आप लोग हज के टाइम पे, उम्रे के टाइम पे आप लोग जो कौम की खिदमत करते हैं, वो पैसा तो फिर कम ज़्यादा किस तरह भी आता है, मगर वो पैसे से कुछ नहीं है, मगर खिदमत जो होती है आप लोगों की, तो उसके ऊपर भी जो है आप लोग को मुबारकबाद देते हुए, और ये प्रोग्राम इससे पहले भी KLCC में रखा गया था, आज से 3 साल पहले, मतलब कोविड से पहले। उसके बाद में कोविड के बाद प्रोग्राम नहीं हुआ है, अब कोविड के बाद अब हुआ है। जो प्रोग्राम भी जो रखे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे से भी जो है, गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट होना है, आप लोगों को बराबर सपोर्ट मिलेगी हमारे से। और इंशाल्लाह ताला यही नहीं, यहाँ से दिल्ली तक प्राइम मिनिस्टर बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलो, कोई भी तकलीफ है तो हम बराबर आप लोगों के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम हज कमेटी चेयरमैन है बोल के खाली यहाँ तक ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये हज उम्र से हटके भी हमसे, जैसा परसों भी जो हादसा हुआ है, जो राजा सिंह का जो हुआ, जो बैलून जो हरकत करे हैं, मैं इसकी भी मजम्मत बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग ये करके जो है CM साहब को मीटिंग लेके PD एक्ट जो करा है, मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं CM साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई लड़ने वाले लोग नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर चलने वाले लोग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाला स्टेट हमारा तेलंगाना स्टेट। और हमारे चीफ मिनिस्टर जो सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म का करके दिखाए हो, उसको PD एक्ट डाल के जो है ना भेजा है। और मैं CM साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों का भी जो भी प्रॉब्लम है, कभी भी यहाँ से दिल्ली तक कोई भी उम्रे का हो या हज का हो, यहाँ से सऊदी का भी हो, सऊदी कौंसल जनरल भी जो है मेरे दोस्त है, वो भी शायद आलम औसफ सईद भी जो थे, वो भी अल्लाह के करम से जो है कली गए, वो भी दिल्ली में जो है एक्सेल वेलफेयर मिनिस्ट्री में है। कभी भी आप लोगों को कोई भी तकलीफ है तो बराबर हम आपके साथ हैं। बॉकवर्ड में भी हम फ्री सर्विस देते हुए आ रहे 22 साल से, और अभी भी जो है ना अल्लाह का करम है कि हज कमेटी तो एक खिदमत करने का मौका मिला मेरे को, मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ। मगर कोई भी काम है तो बराबर हम जायज़ काम के लिए आपके साथ है, बराबर जो सीधा सीधा काम है उसके लिए आप आइए, जो हमारे से खिदमत होती बराबर करेंगे। और आवाम से भी मेरी गुजारिश, अपन जो है अपने अपने जगह मस्जिदों में दुआएं करिए, अमन कायम रहना बोल के पूरे हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान में भी जो टेंशन है, प्रॉब्लम है, ये दूर होना बोल के आप लोग अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करिए। अल्लाह चाहे तो जो है ना ये सब फना होने वाली चीजें हैं, और अल्लाह की जब मदद आ जाती है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जो करता है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा उसको इंशाल्लाह ताला, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में यहाँ पर लैंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा। आज तेजी से हमारा BC पॉलिटिकल जैक ने शहर हैदराबाद के गन पार्क में यादगार शहीदा पर एहतजाज किया और BC उम्मीदवार को मुनगुड़ू हलके से टिकट देने का मुतालबा किया। जैक चेयरमैन R योगेंद्र गौड़ ने कहा कि मुनगुड़ू के ज़िमनी इंतखाब में BC उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, क्योंकि पिछले 50 साल से किसी भी पार्टी ने मुनगुड़ू हलके में BC उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हलके में 70% से ज़ायद BC तबके के अफराद वोट डालते हैं, लेकिन सियासी जमातें 7% वोट डालने वाली बरादरियों के लीडरों को टिकट दे रही हैं और BC तबके को धोखा दिया जा रहा है। योगेंद्र गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि BC तबके को वोटिंग मशीनों में तब्दील करने और अवामी इजलास में नारेबाजी तक महदूद कर दिया गया है, लेकिन कानून साज असम्बलियों में नहीं भेजा गया है। जैक चेयरमैन R योगेंद्र गौड़ ने कहा है कि जो पार्टी BC उम्मीदवार को टिकट देगी वो ही ज़िमनी इंतखाब जीतेगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर मुनगुड़ू के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी ने BC उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो वो जैक की जानिब से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन जैक और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से हिमायत नगर मखदूम भवन में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस के शुरा ने गुजरात हुकूमत की जानिब से बिल्किस बानो असमदरी केस के 11 मुजरिमीन और कातिलों को आम मुआफ़ी के तहत रिहा करने के इक़दाम की मज़म्मत की। वाज़ेह के तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन जैक और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था, ताहम शहर के हालात को देखते हुए रैली को मुलतवी किया गया है और एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में बिल्किस बानो के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस में दलित मुस्लिम तंजीमों और ख़वातीन तंजीमों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर जैक ने दोनों रियासतों की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से रेपिस्ट को
معافی دینے کے فیصلے کو منسوخ کرنے اور قانون کے مطابق انہیں جیل بھیجنے کی پرزور اپیل کی۔ میں کنیز فاطمہ، ہم یہاں پہ آج ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم 27 یعنی آج ہفتے کے دن ہماری ریلی تھی امبیڈکر اسٹیچو کے پاس، لیکن حالات حیدرآباد کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سے پروگرام کو پوسٹ پون کرنا پڑا، اور آج ہم یہاں پہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں جو بلخص بانو پر جو ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آلریڈی ایک ٹینک بنڈ پہ مظاہرہ کر چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی ہمارا مطالبہ ہم سارے عورتوں سے آرگنائزیشنز اور بہت سارے دلت آرگنائزیشنز، مسلم آرگنائزیشنز، وومن آرگنائزیشنز سب لوگ جمع ہوئے، اور ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے شروع سے، اور ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو بلخیس بانو کے قصوروار ہیں، جو ان کی فیملی کے قتل کے قصوروار ہیں، ان کے عزت لوٹنے کے قصوروار ہیں، ان کو ہم جو گجرات گورنمنٹ نے انہیں رہا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ واپس انہیں پھر جیل بھیجا جائے، کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جہاں پہ جو 11 یہ لوگ ریپسٹ ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ کوئی بھی اوکیشن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو انڈیپینڈنس ڈے کے دن یہ جو ان کو رہا کیا گیا ہے، یہاں پہ کوئی قانون ان لوگ بتائے ہیں، 1992 کا کوئی قانون بتائے ہیں، لیکن جب اس کے بعد اور بھی قانون آ جائیں تو پرانے قانون کام نہیں کرتا۔ ایک بات یہ ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی قانون میں جو ریپسٹ ہیں یا لائف سینٹنس جو جن کو سزا ہوتی ہے ان کو کسی بھی حال میں رہا نہیں کیا جاتا، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو رہا بھی کیا گیا ہے، پھر بعد میں ان کو پھول بھی پہنائے گئے ہیں، ان کو مٹھائی بھی کھلائی گئی ہے، ایک طرح سے ان کی رہائی کا جشن منایا گیا ہے۔ تو یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ کیا یہ مسلمان کو یہ سندیش دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی اس ملک میں اہمیت نہیں ہے، ہم تمہاری عزت لوٹیں گے، تمہارے گھر لوٹیں گے، تمہارے پراپرٹیز جلا دیں گے، تم کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیں گے۔ کیا یہ میسیج وہ پہنچانا چاہتے ہیں ان کے ریلیز کے مطالبے سے جو ہو رہا ہے؟ کیا یہ سندیش ہے؟ کیا یہ لوگ یہ سندیش دینا چاہ رہے ہیں پوری دیش کو کہ جو ہے ہر ناانصافی یہاں پہ چلے گی؟ تو انصافی یہاں پہ چلے گی، پھر انصاف کیوں ہے، عدالتیں کیوں ہیں؟ تو جب ان کو رہا کیا جا رہا تھا تو کم سے کم جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا ان کے سزا کا، اور جو ایک بار ان سے مشورہ تو تک کرتے کم سے کم، تو یہ بہت ہی ناانصافی یہاں پہ ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہماری جیک ہے، وومن اینڈ ٹرانسجینڈر آرگنائزیشنز جیک ہے، یہاں پہ تقریباً 60-70 لوگ جمع ہیں ابھی تک تو، اور یہ مخدوم بھون میں راج بہادر گور ہال میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ ضلع کڑپا میں 2 RTC بسوں کے درمیان تصادم کے سبب 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کڑپا کے قاضی پیٹ امبیڈکر چوراہے پر 2 RTC بسیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 10 مسافر زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے اس دوران بس میں پھنسے ڈرائیورز کو بھی بچا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں بسوں کے ڈرائیور میں سے ایک ڈرائیور کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ دوسری بس کا ڈرائیور معمولی زخمی ہوا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں اور حادثے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ GHMC ڈپٹی میئر موتے شری لتا شوبھن ریڈی نے مٹی سے بنی گنیش مورتیوں کی پوجا کرنے اور ماحول کو بچانے کا پیغام دیا ہے۔ آج تارناکہ ڈویژن میں ڈپٹی میئر کیمپ آفس میں شری لتا شوبھن ریڈی اور TTUC کے ریاستی صدر موتے شوبھن ریڈی نے ڈویژن کے عوام میں مٹی سے بنی گنیش مورتیاں تقسیم کی۔ ڈپٹی میئر نے اس موقع پر کہا کہ مٹی سے بنی ہوئی گنیش مورتیوں کی پوجا کرنا اور ماحول کی حفاظت کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ POP سے بنی مورتیاں پانی آلودہ کر رہی ہیں اور ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ TTUC صدر نے بھی بتایا کہ حکومت مورتیوں کے وسرجن کے لیے مناسب انتظامات کرے گی۔ سابق مارکیٹ ڈائریکٹر وینو گوپال ریڈی، GHMC عملہ، TRS سینئر لیڈر، کارکنان و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔
تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ یونین اور انڈین جرنلسٹ یونین کے قائدین نے سابق چیف جسٹس این وی رمنا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ یونین نے صحافیوں کو مکانات فراہمی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا۔ آئی جی یو کے قائدین نے حیدرآباد کے صحافیوں کی جانب سے این وی رمنا سے اظہار تشکر کیا۔ دہلی میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کی رہائش گاہ پر TUWJ اسٹیٹ سیکرٹری کے ویرات علی، IJU کے قومی سیکرٹری وائی نریندر ریڈی نے سابق چیف جسٹس این وی رمنا سے ملاقات کرتے ہوئے حال ہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سبھی قائدین نے این وی رمنا کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ہندوستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان میتالی راج نے ہفتے کے دن شمشاباد میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک ہوٹل میں BJP کے قومی صدر JP نڈا سے ملاقات کی۔ بعد ازاں JP نڈا نے ٹویٹ کرتے ہوئے سابق کرکٹر میتالی راج کے ساتھ ملاقات کی اطلاع دی۔ پارٹی لیڈرشپ کی خواہش لے کر میتالی راج نے نڈا سے ملاقات کی ہے۔ JP نڈا کے ساتھ میتالی راج کی بات چیت تلنگانہ BJP یونٹ کے سیلیبریٹیز کو پارٹی میں شامل کرانے کے منصوبے کی کڑی سمجھی جا رہی ہے۔ اسی ہوٹل میں تیلگو فلم اداکار نتن بھی JP نڈا سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ امیت شاہ کے حالیہ دورے تلنگانہ کے موقع پر جونیئر NTR نے بھی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات کی تھی۔ LB نگر علاقے کے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو حکومت کی جانب سے غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے میں لاپرواہی برتنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے LB نگر کے 12 سرکاری اسکولوں میں پچھلے 3 دنوں سے انڈے فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر کانگریس کے سینئر قائدین مال ریڈی، رام ریڈی و دیگر نے سرکاری اسکولوں میں طلباء میں انڈے تقسیم کیے۔ اس موقع پر رام ریڈی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے طلباء کے ساتھ لاپرواہی برتنا اور انہیں غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم نہ کرنا غلط ہے۔ رام ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم سویتا اندرا ریڈی پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے وزیر تعلیم اس سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے اسکولوں کی ناقص صورتحال پر بھی اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 9,520 افراد متاثر ہو گئے ہیں، جس کے بعد کورونا متاثرین کی کل تعداد 44,39,86,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور 41 افراد کے ہلاک ہونے سے کل ہلاکتوں کی تعداد 5,27,597 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ایکٹیو کیس لوڈ کم ہو کر 87,311 ہو چکا ہے، جو کہ ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.20% ہے۔ 24 گھنٹوں میں 12,875 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,83,83,788 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی صحت یابی کی شرح 98.6% ریکارڈ کی گئی ہے اور یومیہ مثبت شرح 2.50% تک بڑھ گئی ہے۔ اس دوران ملک میں کل 3,81,205 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں کیے گئے مجموعی کورونا ٹیسٹ کی تعداد 88 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ویکسین لینے والوں کی تعداد بھی 211.3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔